سمرقند سے بخارا کچھ سید ہجرت کر کے آئے. توجہ ہے، سمرقند سے کچھ سید ہجرت کر کے بخارا آئے. توجہ کیجئے، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے. جب ہجرت کر کے سمرقند سے بخارا آئے نا، سمرقند میں سیدوں کو چن چن کے مارا گیا. اللہ، چن چن کے مارا گیا. سیدوں نے ہجرت کی. جب ہجرت کر کے گھرانہ ایسا بھی تھا جس میں چند بیٹیاں اور ایک ماں تھی. بخارا آ گیا. یاد رکھیے سیدوں کو زکوٰۃ جائز نہیں. زکوٰۃ لینا جائز، بولے ذرا، لینا جائز. تو وہ گھرانہ جب بخارا آیا، اب زکوٰۃ کسی سے لے نہیں سکتی تھی وہ خاتون. گھر میں کمانے والا مرد کوئی تھا نہیں. فاقے ہونے لگے. اللہ، اجنبی شہر ہے، اجنبی علاقہ. کسی نے بتایا کہ تمہاری برادری کا بندہ ہے، مسلمان ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑے پیسے والا ہے، اس کے دروازے پہ چلی جاؤ، ہو سکتا ہے مدد ہو جائے. سیدہ تھی، بچیوں کو ساتھ لیا، اجنبی شہر ہے، اور اس امیر کے دروازے پہ جا کے کہنے لگی اگر مجبوری نہ ہوتی میں تیرے دروازے پہ کبھی نہ آتی. بچیوں کا فاقہ اتنا ہے کہ چہرے دیکھے نہیں جاتے. سنا گیا تجھے رب نے بڑھا دیا ہے، کچھ میرے بچوں کے نام سے دے دے. اس نے جب اتنا سنا کہنے لگا کون ہے تو اور کہاں سے آئی ہے؟ جب اتنا اس خاتون نے سنا آنکھ میں آنسو آ گیا. رو کے کہنے لگی کہ غیرت تو بولنے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن سوال اتنا بڑا ہے، اگر تو ذات پوچھ کے دیتا تو سن میں سید ذاتی ہوں، میں حسنین کی نسل سے آتی ہوں، خاتون جنت کی بیٹی ہوں. جب اس سیدہ نے اتنا کہا، وہ نام کو مسلمان تھا، اس نے کہا کہ اگر تو سیدہ ہے تو شجرہ دکھا. اللہ، اگر تو سیدہ ہے تو شجرہ دکھا. یہ کہہ کے اس نے نا جب بات کہی تو کوئی شجرہ تو نہیں تھا، مشکل سے وطن چھوڑ کے یہاں تک پہنچی تھی. گردن جو کہی کہا شجرہ کوئی نہیں، کہا پھر بھاگ یہاں سے، تیرے جیسے کتنی آتی ہیں چلی جاتی ہیں. سیدہ نے کہا ایسے دھکے تو نہ دے، کم سے کم اس میرے نانا کی نسبت کا تو خیال کر جس نانا کا تو کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا میں تجھے کیسے مان لوں کہ تو مصطفیٰ کی شہزادی ہے، چل نکل، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تو میرے دروازے پر ٹھہرے اور مجھے لوٹ کے لے جائے. یہ کہہ کے جب سیدہ کو دھکا دیا، سیدہ روتی ہوئی واپس پلٹی. اسی تماشے کو ایک غیر مسلم دیکھ رہا تھا. اس نے قریب آ کر کے کہا میں یہ تو نہیں جانتا ہوں کہ تو کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تیرا رشتہ کس سے ہے، لیکن تیرے آنسو بتا رہے ہیں تو دکھوں کی ماری ہے، پردیسی لگتی ہے. اس نے رو کے کہا تھا میں فلاں ملک فلاں شہر سے آئی ہوں، میرا کوئی اس وطن میں نہیں ہے، بچوں کی بھوک لے کر کے آ گئی. اس نے کہا بتا تو سکی کیا میں تیرے کام آ سکتا ہوں؟ اس سے کیا بات چل لگی تھی؟ کہا اس کے دروازے پہ میں بچوں کی بھوک لے کر کے آئی تھی. اس نے ذات پوچھ لی. کہا تیری ذات کیا ہے؟ میں نے تو بتایا تھا کہ میں تیرے نانا کا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اسی نانا کی شہزادی ہوں. اس نے اس بات کا خیال نہ کیا، مجھے دھکا دے دیا. اس غیر مسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تو پاک باپ کی بیٹی ہے، میں ناپاک نسل سے ہوں، میں تیرا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا، لیکن مہربانی کر آج تو میرے گھر کی مہمان بن جا. کہا تو کون ہے؟ کہا میں غیر مسلم ہوں. کہا کہ میرے گھر کی مہمان بن جا. سیدزادی سے اتنا کہا کہ جب پردیش ہے، اجنبی شہر ہے، اس بیٹی کا قدم رک گیا. اس نے سوچا اگر رات روڈوں پہ گزاروں گی ہو سکتا ہے کوئی کتا کے بیٹیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے. جس شہر میں نسبت کا خیال نہ ہو وہاں بیٹیوں کی عزت کا خیال کون کرتا ہے؟ یہ سوچ کر کے غیر مسلم کے ساتھ وہ بیٹی چلنے لگی ہے. جیسے دروازہ آیا ہے اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور جوڑ کے کہا تھا پاک گھرانے کی پاک بیٹی ذرا ٹھہر جا، مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، اندر جا کر بھی آتا ہوں. جیسے غیر مسلم اندر گیا اپنی بیوی سے جا کے کہتا ہے سنو آج مسلمانوں کو پیغمبر کی بیٹی ہمارے گھر کا مہمان بن رہی ہے، مہربانی کرو ایک کمرہ اس کے لیے خالی کر دو. اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے اس غیر مسلم گھرانے نے سیدہ کا احترام اتنا کیا، ایک کمرہ خالی کر دیا. جتنے صاحب بستر تھے سارے بچھا دیے، لیکن سیدہ نے آ کر کے کہا
کہ مجھے بستر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کونے میں جگہ دے دو۔ جب اتنی بات سیدہ نے کہی ہے، اس غیر مسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ اتنی مہامدین کی بیٹی ایک کونے میں بیٹھے گی، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ تیرے بچے کئی دن کے فاقے سے گئے، پہلے کچھ کھانا کھا لے۔ اس نے جب اتنی اجازت مانگی، سیدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سیدہ بس ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، میرے گھر کے برتن آپ کے لائق نہیں ہے، میں بازار جا رہا ہوں، تیرے لیے نئے برتن لے کر کے آؤں گا، اپنے گھر پہ نبی کی بیٹی کو نئے برتنوں میں کھانا کھلاؤں گا۔ دوڑے نکلی بازار گیا، نئے برتن خرید کے لایا، اچھا کھانا کھلایا، ہاتھ جوڑ کے کہتا کہ سیدہ یہ گھر میرا نہیں تیرا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں چوکھٹ کے اندر سو جاؤں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو پوری رات تیرے دروازے پہ بیٹھ کے قربانی کرتا رہوں گا۔ جب اتنی بات سیدہ نے سنی ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا چچا جی مجھے تو ایک کونا دے دو، بچیوں کے اوپر چادر ڈال کے رات کاٹ لوں گی، مجھے کتنی جگہ چاہیے۔ بچی نے اتنی بات کہی، اس کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اس نے کہا سیدہ جیسے تیری مرضی، تو پورے گھر کی مالکن ہے، جہاں چاہے رات گزار لے، لیکن اتنی مہربانی کر دینا اگر نانا سے ملاقات ہو جائے تو میری بھی سفارش کر دینا۔ اللہ اکبر اتنی بات کہہ کے یہ تو بستر پہ سو جاتا ہے، ادھر سیدہ نے بیٹیوں پہ چادر ڈالی ہے، ڈال کر کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ جیسی کونے میں بیٹھی ہے، ادھر دیکھو جس نے دھکا دیا تھا اس کا خواب دیکھیے، جیسی دھکا دیا تھا وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس سیدہ کو تلاش کرتے ہوئے غیر مسلم کے دروازے تک آ جاتا ہے، دروازے تک آ کر کے آواز دیتا ہے جو سیدہ تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو۔ غیر مسلم نے کہا تھا وہ تمہاری ہے مگر ہم اپنے گھر سے کیسے بھیج دیں۔ اس نے اگلی بات کہی تھی سیدوں سے ہمارا تعلق ہے، تم کیا کرو گے؟ تو غیر مسلم نے کہا تھا کل تک وہ تیری تھی، آج سیدہ میری بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس نوری، عرس نوری، عرس نوری، خاندان نوری، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ آئے خیریت ہے سارے لوگ؟ خیریت ہے؟ بولے ذرا نبی کے نام پہ یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ یقین کرو دل لگ رہا ہے، دل لگ رہا ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لو حضور کی توجہ ادھر ہے۔ کیا بات، حضور کی بیٹیوں کی بات ہو اور حضور کی توجہ نہ ہو، کیا بات ہے یقیناً کیا بات۔ آج جنت البقیع سے خاتون جنت بھی مسکرا کے دعائیں دیتی ہوں گی، اور سلامت رہو میری آل کی عزت کرنے والا۔ نجف اشرف سے حیدر کلام دعا دیتے ہوں گے، اور میرے بیٹوں کی قدر کرنے والوں تم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیا بات، سیدہ ہمیں دے دو، سیدہ ہمیں دے دو۔ غیر مسلم نے صبح ہی کہا نا کیا بات، اب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا دے گا کیسے نہیں، ہمارے نبی کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا کل تک تیرے نبی کی بیٹی تھی، اب وہ میرے بھی نبی کی بیٹی ہوگی۔ کیا بات، سبحان اللہ، کل تک تھی، زندہ باد، وہ میرے بھی نبی کی بیٹی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات، اس نے کہا سن یہ ایسے ہوا ہے، جب میں سویا نا خواب میں حضور آئے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان ہے نا، یہ بچے، یہ رت جگہ، یہ 3 دن کی محفل، یہ عرس کی بھاگا دوڑی، یہ بزرگوں کی قربت ہے، یہ سیدوں کے قدم کیوں؟ صرف اس لیے نا سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، زور سے چراغا، یا رسول اللہ، سپٹیا بولو سلامت رہو۔ تم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہم اعلیٰ حضرت سے بھی پیار کرتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ کیا بات، ثابت کر دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان، ثابت کر دیا۔ میرا مرشد تو کہہ کے گیا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کی، ہے نا۔ اس نے کہا یہ کل تک تھی،
اب میرے نبی کی کہا تو کیسے کہہ سکتا؟ کہا میں سویا نا، خواب میں حضور آئے تھے نا، خواب میں حضور آئے تھے اور آ کے کہنے لگے اٹھے، میری بیٹی نے ہاتھ اٹھا دیے، میری بیٹی نے ہاتھ اٹھا دیے اور تیرے لیے دعا کر دی ہے، سن تو نے میری بیٹی کو اپنی چھت کے نیچے جگہ دی، میں تجھے جنت میں جگہ دے رہا میں تجھے جنت میں جگہ دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ کہا اتنا کہا میری چیخ نکل گئی محبوبہ، میں نے اتنا بڑا تو کوئی کام نہیں کیا۔ فرمانے لگے تو کیا جانے، جب بیٹیاں دکھی ہوتی ہیں تو باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اور جب بیٹیاں مسکراتی ہیں باپ کتنا راضی ہوتا۔ سن تو نے گھر میں جگہ دی ہے، میں تجھے جنت میں جگہ دے رہا ہوں، ہاتھ بڑھا، سارے سن کے کلمہ پڑھیں گے، میں تجھے جلوہ دکھا کے کیا بات ہے، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر سے نور، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آپ نے فرمایا بتا تو کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیسے آیا ہے؟ تو نے تو دھکا دے دیا تھا نا، تو نے تو کہا تھا شجرہ نہیں ہے تو نکل۔ اس نے کہا یار بات کچھ ایسی ہے، رات تو بھی سویا اور رات میں بھی سویا، جب میں سویا میں نے دیکھا میدان قیامت ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی جنت والی لائن میں لگ گیا، جنت والی لائن میں لگ گیا نا تو مجھے فرشتے پکڑ کے حضور کے پاس لے گئے، حضور کے پاس لے گئے۔ آقا نے فرمایا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی جنت میں۔ حضور نے فرمایا کیوں جا رہا ہے؟ کہا جی آپ کا امتی ہوں نا۔ تو حضور نے فرمایا سند ہے؟ سند ہے؟ اس نے کہا حضور کس چیز کی؟ کہ تو میرا ہے اس چیز کی۔ اس نے کہا حضور سند تو نہیں مگر یہ بھی تو سارے بے سند کے کھڑے۔ حضور نے فرمایا کل میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی، تو نے سند مانگی تھی نا، اگر تیری نظر میں میری بیٹی کا بغیر سند کے سید ہونا معتبر نہیں تو میری نظر میں بھی بنا سند کے تیرا جنتی ہونا۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری آنکھ کھل گئی، معافی دے دو سیدہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا سن وہ ملکہ میں نوکر، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں راضی، اگر وہ ناراض تو پھر میرا بھی کیا بنتا؟ خدا کے بندو خوشی مناؤ اس بات کی کہ ہمیں سیدوں کے قدم بھی ملے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کرم بھی ملا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے پاس ہے کیا سیدوں کا قدم بھی ہے، ہاں سیدوں کا قدم بھی ہے، علی کا کرم بھی ہے اور علی کا نور بھی ہے، کیا بات، نور بھی ہے۔ جب کوئی کہا کرے نا سید چپ جایا کرو، کیونکہ قیامت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کے آگے جھکا تھا، یہ دیکھا جائے گا کس کی نسبت سے پیار کرنے لگا۔ کیا بات ہو میں شرمے میں سجدے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اصل کیا تو بات یہی ہے نا، کیا بات یہ ہے، تمنا ہے نا، ہم سارے گناہگار ہیں، ہم سارے گناہگار ہیں، اور سچ یہ ہے کہ اللہ نے پردے ڈال رکھے، جی سچی، جس کے پردے کھول دے وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، اور وہ میرے آگے سے پردے اٹھا دینا تو میں ٹھوکروں کے لائق نہ رہوں۔ وہ تو کریم ہے، اس نے پردے ڈال رکھے، بڑا کریم ہے، اس نے عیب چھپا رکھے حضور کے صدقے میں۔ اللہ، ہم سبھی کی تمنا یہ رہتی ہے اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ حضور بس یہی تمنا ہے نا، مرنے سے پہلے آپ کے جلوے نظر آ جائیں، مرنے سے پہلے آپ کے جلوے نظر آ جائیں۔ ان ولیوں کے قدموں میں بیٹھا کرو، اپنے آپ کو حقیر سمجھا کرو، کچھ نہ سمجھا کرو۔ کیا مطلب رہ گیا یار، کیا مطلب رہ گیا میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں یوں ہوں، کچھ بھی نہیں، میں بھی کچھ نہیں، آپ بھی کچھ نہیں یار۔ اعلیٰ حضرت جیسا امام، ہزاروں کتابوں کا مصنف ہے نا، ہم مدینے جائیں، اللہ کرے جائیں، کہہ دو آمین، آمین، ہم مدینے جائیں، گنبد خضرا دیکھ کے لوٹ آئے، حضور کی روزے کی جالی دیکھ کے لوٹ آئے۔ امام احمد رضا وہ ہے جو مدینے جاتا ہے تو حضور کا چہرہ دیکھ کے آتا ہے، کیا بات، سے جاتا ہے تو حضور کا چہرہ دیکھ کے آتا ہے، اور یوں ہی دیکھ کے نہیں آتا بلکہ دیکھ کے کہتا ہے پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ کیا بات، وہ جاتا ہے نا تو وہ حضور کو دیکھ کے آتا ہے،
کیا اور دیکھ کے حضور کو صلاۃ و سلام پڑھ کے آتا ہے. اتنی عظمتوں والا کیا روکیے، سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. اے بیٹے جانے دو کہیں خراب نہ کر دے فرش. کمزور بچہ ہے، مسانہ بھی کمزور ہو سکتا ہے اس کا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. اعلیٰ حضرت جیسا امام. ان ولیوں کی بارگاہ میں ہم کیوں آتے ہیں؟ کیوں اللہ والوں کی بارگاہ میں؟ کیوں نور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس میں آپ نے محنت کی ہے؟ کیوں پیسہ لگایا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے نا، قیامت میں ایک نگاہ ڈال کے کہہ دے فرشتوں یہ میرے ہیں. کیا بات. بیش اسی لیے تو یہ سارے ہمارے. اور میرے مرشد نے کیا کہا تھا؟ اے میں لاکھ چبے پہن لوں، لاکھ صافے باندھ لوں، میں کتنی بھی شان کے ساتھ آ کے پیچھے 4 گاڑیاں چلا کے نعرے لگواؤں، نتیجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. میرا مرشد کہتا ہے جو پیا کو بھائی اختر وہ سو جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی ہے چلی. میرا مرشد تو یہ کہہ رہا ہے جو پیا کو بھائی اختر جو راگ پیا کو بھا جائے اس سے اچھا کوئی راگ ہی نہیں ہوتا ہے نا. تو کسی کی ہو سکتا وہ محنت قبول کر لے، کسی کے رت جگہ قبول کر لے، بیش کسی کی کوششیں قبول ہو جائے. یہ ساری چیزیں رہتی ہیں نا. اس لیے ہم نور علی بابا کے عرس میں بیٹھے قیامت میں کہتے ہیں مالک یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے. جب خدمت کروں نا نوکر بن کے کیا کرا. بیش نوکر بن کے، آقا بن کے نہیں. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. ہجرت میں حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ غار میں 3 راتیں سوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی راتیں؟ زور سے کمزوری لگ رہی مجھے آواز. 3. کتنی راتیں رہے؟ غار میں 3 راتیں. اور 3 راتوں کا عالم کیا تھا؟ خدا کی قسم حضور تھے، ابو بکر تھے، اور تیسرا خدا تھا. اے نا جی، خدا تھا، ابو بکر تھے، اور سارے بولے زبان کبھی کبھی ہلا لیا کرو، اللہ کرے یہ گھڑی مقبولیت کی ہو اور ہماری یہ بات قبول ہو جائے، سارے جنتی بن جائے. حضور اور خدا کی قسم بیٹھنے کرن ابو بکر بیٹھے، گود میں حضور کا سر. کیا بات ہے نا، گود میں حضور کا سر اور ساتھ میں سوراخ پہ ابو بکر کی ایڑی انگوٹھا. سانپ کاٹ رہا ہے، ہٹا. نماز میں کھڑا ہو، مچھر کاٹ لے، ایسے کرنے لگتا جی. نماز میں کھڑا ہو، تراویح میں دیکھ لینا، مچھر کاٹ لے کیوں، اور سلام پھیرتے امام صاحب موٹی نہ لگائی، تمام مچھر خون پی گئے. پھر کہہ رہا مدد نہیں آسمان میں. سوچے ذرا، سانپ کاٹ رہا ہے، سانپ ڈس رہا ہے، انگوٹھا نہیں ہٹا رہے، زہر پھیلا، درد کی تکلیف بڑی، احساس بڑا، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھ کے آنسو ابو بکر نہ روک سکے. آنکھ سے چلا، پلکوں سے جدا ہوا، تب سے حضور کے رخسار پہ جا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنسو کتنے نصیب والا ہوگا جسے رخ مصطفیٰ کو بوسے دینے کا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نبی کی آنکھ کھلی. کیا آقا فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، اور لوگوں میں سوتا بھی ہونا تو میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے. یہ میرے حضور کا فرمان. ابو بکر سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر ہے جی، روئے کیوں؟ حضور لگتا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا. اللہ. اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا محبوب آپ کی نیند ٹوٹ جاتی، آپ کی نیند ٹوٹتی آپ میری گود سے اٹھ جاتے، اور جب آپ میری گود سے اٹھ جاتے تو ابو بکر اتنی دیر ٹک ٹکی باندھ کے آپ کو کیسے دیکھتا. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضور تیرے نام پہ جان قربان، لیکن تیری نیند میں خلل نہیں آئے گا. یہ ابو بکر کا عشق. 3 دن رہے، 3 دن، اور 3 دن کے بعد نکلے، سفر شروع کیا. چلتے چلتے وہ مقام جہاں آج مسجد قباء موجود ہے، پہلا پڑاؤ سرحد کیا. مدینے والے سرحد پہ آ گئے. حضور آتے ہوں گے، حضور آتے ہوں گے، سارے رستہ تک رہے، حضور آتے ہوں گے. لوگ حضور سے ملنے آئے.
حضرت ابو بکر بھی بیٹھے, حضور بھی بیٹھے. عشق ہو تو ایسا ہو کہ بندہ رنگ میں رنگ جائے. یاد رکھیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے یہ ذہن میں آ جائے. بڑی بات کرنے لگا ہوں. پیر سے تب نہیں ملتا جب ہم پیر کو چاہتے ہیں. پیر سے تب نہیں ملتا ہے جب ہم پیر کو چاہتے ہیں. فیض کے دروازے تب کھلتے ہیں جب پیر ہمیں چاہنے لگتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سچی بات. یاد رکھیے گا, فیض کے دروازے تب کھلتے ہیں جب پیر ہمیں چاہنے لگتا ہے. ایسے کام کر جاؤ کہ پیر کی تمہیں یاد آئے نہ آئے, پیر کو تمہاری یاد آنے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دو باتیں, یا تو پیر کے ہو جاؤ اور یا پیر کو اپنا کر. بے شک. پیر کے کیسے ہوتے ہیں؟ سرکار غریب نواز مرشد کی بارگاہ میں 30 سال کاٹے غریب نواز. کتنے زور سے 30 سال کاٹے. سردی کا موسم ہے, آگ تاپرے بیٹھے عثمان بھری ہوئی ہے نا. تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہیں خواجہ عثمان ہرونی کہا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا معین الدین جی سرکار کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو, شبنم پڑنے لگی ہے, ٹھنڈ کا اثر نہ ہو جائے, اندر بیٹھتے جی. مرشد کا حکم تھا. غریب نواز نے آگ کی پوری تھال اٹھائی, سر پہ رکھ لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے سر پہ رکھی, چند قدم چلے, مرشد نے پیچھے دیکھا آگ معین کے سر پہ, اور کہنے لگے معین یہ کیا کر رہا ہے, تیرا سر جل جائے گا. اتنا کہا تیرا سر جل جائے گا. غریب نواز نے ماری پٹک کے زمین پہ. کہنے لگے غصہ کیوں آ گیا آپ کو؟ تو غریب نواز نے کہا 30 سال سے تیری جوتی ایسی اٹھائے پھر رہا ہوں, کیا اب بھی یہ سر معین کا رہ گیا ہے؟ یہ معین کا سر نہیں, اب یہ سر بھی خواجہ عثمان ہارونی کا ہے, یہ جان بھی عثمانی ہے اور یہ بال بال بھی عثمانی. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے پیر کا رشتہ, اسے کہتے پیرا مریدی کا رشتہ ہے نا. تو بس بات ختم کرنے لگا ہوں, اللہ کرے ذہن میں بات آ جائے ہے نا. توجہ کریں. سرکار ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ رخصت ہوئے, لوگ ملنے آئے. اب یہ 3 دن جو غار میں گزرے نا, حضور نے ایسا رنگ ابو بکر پہ چڑھایا تھا کہ ابو بکر کے چہرے میں حضور کی جلوے نظر آ رہے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا رنگ مصطفیٰ کا چڑھا تھا, کیونکہ جب شیشہ شیشے کے سامنے ہونا تو پھر شیشے میں شیشے نظر آیا کرتے ہیں. اس کے سامنے تھا, غور کیجئے, آمنے سامنے. اب لوگ کہہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان میں حضور کون سے, سبحان اللہ سبحان ان میں ابو بکر کون سے. اللہ. بولے سبحان اللہ یار. سبحان اللہ سبحان بریلوی بیٹھے تو بولے سبحان اللہ. اللہ. اور دیکھیں پھر غلامی دیکھیں. غلامی کسے کہتے ہیں؟ جب لوگ شش و پنج میں تھے, اس میں ابو بکر کون سے ہیں, مصطفیٰ کون سے ہیں. حضرت ابو بکر کو احساس ہو گیا کہ لوگ شاید پہچان نہیں پا رہے ہیں, کوئی مجھے حضور سمجھتا ہے, کوئی حضور کا ابو بکر سمجھ رہا ہے. جب یہ دیکھا آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, سورج کی دھوپ پر لگی تھی, آپ نے اپنا دامن پکڑا اور سرکار کے سر پہ یوں سایہ کر کے کھڑے ہو گئے, تاکہ دنیا جان لے کہ جو کھڑا ہے وہ نوکر ہے اور جو بیٹھا ہے وہ آقا بیٹھا ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. ابھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار. کیا بات. جس سے پیار کرو اس سے اتنا پیار کرنا کہ وہ تم سے پیار کرنے لگے. سبحان اللہ. پھر دیکھو فیض کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. کیا بات ہے نا, وہ کہا تھا نا, وہ کہا تھا, کسی نے کہا تھا کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی ملتا, مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے. کیا بات. اور خدا را عشق کرے, پیار کرے اللہ والوں سے. بیش. سرکار نور علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا حضور سے. محفل بھی نورانی ہے, محفل بھی نورانی ہے, محفل والا بھی نورانی ہے. بیش. بیٹا علی کا ہے. اور یاد رکھو جب محفل سیدوں کی ہوا کرے تو جھولی پھیلا کے بیٹھا کرو, بیش. کیونکہ میرے بیٹے کا صدقہ کوئی مانگے تو میں نہیں لوٹاؤں گا, علی کے بیٹوں کا کوئی صدقہ مانگے گا تو زہرا کیسے خالی ہوگا. کیا بات. آج محفل علی کے لالوں کی ہے, میزبانی بھی انہی کی. اور دیکھیں میری بات سنیں,
محبت محبت ہوتی ہے. 3 منٹ نہ میں بات ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے. انشاءاللہ کبھی آؤں گا نا تو خالی یہی بیٹھ کے بولوں گا جی. دوسری جگہ جانا دوسری ہے نا. کوشش یہ کیجئے گا کہ ہم اپنے مرشدوں کے قریب ہو جائیں, ان کی نظر میں آ جائیں, وہ ہم سے پیار کرنے لگ جائیں, ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں. اور یہ ہمیں سکھایا ہے ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے, ہمارے آقاؤں نے ہمیں سکھایا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت مدینے گئے, حضور کو دیکھ کے آئے. ٹھیک ہے جی, جب حضور کو دیکھ کے آئے, اتنی عظمتیں ہزاروں کتابوں کا مصنف ہو, جو سوتا بھی ہو تو محمد بن کے سوتا ہو, جو بولتا ہو تو ادائے مصطفیٰ کا ایک ایک جملے کا لحاظ رکھ کے بات کرنا, جس کی پوری زندگی میں ایک رکعت کبھی نفل قضا نہ ہوا ہو, نفل جس نے نہ چھوڑا ہو, سنتوں کا پابند ہو, جس کا اصول یہ ہو وہ عصر کے بعد صرف حضور کی نعتیں سنتا ہو, حضور کی نعتیں اچھی آواز والوں سے سننا اور پھر ملنے والوں سے وقت دینا, یہ عادت کریمہ تھی. مگر جانتے ہو وہ بھی آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آخر میں کہتے ہیں جب موت کا خیال آیا نا, انہوں نے یہ نہیں کہا چل تو حدیثوں کا لکھنے والا ہے, تو نے فتاوی رضویہ جیسی کتاب ترتیب دے دی, تو نے دولت المکیہ جیسا قوم کو خزانہ عطا کیا, تو نے کنز الایمان جیسی دولت عطا کی. وہ بھی رو کے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی رو کے کہتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی. زندہ باد. کیا وہ بھی احساس کرتے, کہتے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. وہ نہیں کہتے میں جنتی ہوں, میں بخشا بخشایا ہوں. وہ کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ. آج بندہ کہتا ہے جی میں یوں نکل جاؤں گا, یوں دیکھنا سب دیکھ لوں گا, ایسا کود کے نکل جاؤں گا. نہ میرے بھائی, کوئی نہیں نکل سکتا. میرے نبی نے اپنی رفیق حیات, اپنی سب سے بڑی دلبند خاتون حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تھا, عائشہ کوشش کرنا محشر میں رب کے حساب میں نہ پھنس جانا. تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے, حیثیت کیا, نہ کوئی ابو بکر کی بیٹی ہے, نہ کوئی عمر کی بیٹی ہے, نہ کوئی عثمان کی بیٹی ہے, نہ کوئی حیدر کرار کی بیٹی ہے. میرا نبی اس سے کہہ رہا ہے جو میرے نبی کی سب سے چہیتی اور لاڈلی بیوی ہے, عائشہ کوشش کرنا قیامت میں رب کے حساب میں نہ پھنس جانا. حضور کیوں, میں بھی پھنس سکتی ہوں. فرمایا تم کیا, جس سے رب نے حساب لے لیا سمجھ لو وہ پھنس جائے گا. حضور پھر پتہ کیسے چلے گا کہ بچ گئے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ اگر رب نے کرم کی چادر ڈال دی تو سمجھو بچ گئے, اگر اس نے راز کھول دیے تو سمجھ لو پھنس جاؤ. ہم اتنی زمین فالتو جوت رہے میرے بھائی, لوگوں کی آنکھ میں دن میں مرچیں جھونک رہے ہیں, 10 لائٹیں لگا کے اندھا کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, اچھا دکھا کے گھٹیا بیچ رہے ہیں لوگ, ہے نا. اور سوچتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. بے شک خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. راجہ نظام الدین اولیاء, دہلی کی سرزمین کا راجہ, بادشاہ دہلی کے, انہوں نے مرید سے کہا جاؤ یہ 1 پیسہ لے جاؤ اور دال لے آؤ. دال چوک میں دال بکتی تھی, 1 پیسہ انہوں نے دیا. مرید تھوڑا ہوشیار تھا, اس نے نہ ٹھیلے والے سے کہا کہ 1 پیسے میں کتنے چمچ دال دے گا. اس نے کہا 2 چمچ. اس کو چھوڑ کے دوسرے والے کے پاس گیا, تو کتنی دے گا, وہ تو 2 چمچ دے رہے ہیں. اس نے کہا 3 چمچ. پھر اس سے ہٹ کر پھر پہلے والے کے پاس گیا, یار وہ تو 3 چمچ دے رہا, تو کتنے دے گا. اس نے کہا 4 چمچ. اس نے تو 1 پیسے میں 4 چمچ دال لی, ملنی تھی 1 چمچ, اور جا کے نا خواجہ نظام الدین کی بارگاہ میں پیش کر دی. حضور یہ دال. آپ نے دیکھا, فرمانے لگے میں نے پیسہ تو 1 دیا تھا, یہ اتنی دال کیسے مل گئی. اس نے ہنس کے کہا سرکار میں نے سودا کیا. فرمایا کیسے سودا کیا. اس نے جو بات بتائی نظام الدین اولیاء کی آنکھیں سرخ ہو گئی. فرمانے لگے جا اسے دہلی کے چوک میں لے جا اور جا کے بتانا تو نے ایک دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے یہ دال خریدی ہے, لو میں فری بانٹ رہا ہوں اور اسے بانٹ کے آ. صبح سے شام ہو گئی, مرید دال واپس لے کے آ گیا.
آقا سرکار کسی نے دال نہیں لی، آپ نے غصے میں فرمایا اب تو غیرت کر لے، اگر دہلی کی رعایا حرام کی ایک دال کا دانہ نہیں کھا سکتی تو تجھ سے کس نے بتا دیا مصطفیٰ کا نظام حرام کا ایک دانہ بھی کھا سکتا؟ زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہے توجہ سارے لوگوں کو؟ سبحان اللہ، کوشش کرو یار، کسی کا ایک روپیہ نہیں لینا نا انشاءاللہ۔ بازار والوں سے چل کے پوچھو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہاں مشاعرہ ہوا، محفل ہو رہی ہے، اور تیسرا پروگرام پل شریف کا ہے، مبارکباد کے مستحق ہو سکٹیا والوں، ورنہ لوگوں کو عرس کا بہانہ مل جائے تو ناچنے لگ جاتے ہیں، جی ناچنے لگ جاتے ہیں۔ یہی چاہیے۔ میں 2 مہینے سے اپنے علاقے کے جلسے کر رہا ہوں، رامپور، بریلی، مراد آباد، امروہہ، سنبل، میں باہر نہیں جاتا، اپنے علاقے میں ہوں۔ معاف کیجئے گا، اتنا دل دکھا ہے میرا، لوگوں نے 2-2 لاکھ چندے کر کے مقابلے کرائے، اللہ 3-3 لاکھ روپے دے کے مقابلے کرا رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اللہ قادر مطلق ہے، کیا ہے؟ زور سے بولو، قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے لمحوں میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہے تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ یقین نہ ہو تو کبھی حضرت یوسف کا قید خانہ دیکھنا، پتہ چل جائے گا کہ وہی ہے جو کبھی کنویں میں ڈلواتا ہے، کبھی مصر کے بازار میں بکواتا ہے، اور کبھی لا کے مصر کے تخت شاہی پہ بٹھا دیتا ہے۔ وہی ہے جو قید خانی دے دیتا ہے، اور وہی ہے جو یوسف کے حسن سے لوگوں کا پیٹ بھر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد پتہ زندہ باد، چلتا ہے ہمارا رب کتنا قادر ہے، کیا بات ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ مجھے بچا لے، معاف کرنا اگر کسی کو برا لگ جائے، میں ایک جوان سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے شکل ایسی کر لو کہ قیامت میں حضور کو دکھا سکو، ایسے کام کر جاؤ کہ قیامت میں حضور کو شکل دکھا سکو۔ گناہگار میں بھی جی، گناہگار آپ بھی، لیکن اتنا کہنے کے حقدار تو ہو جانا، حضور آپ کی امت گناہگار ضرور تھی لیکن غدار نہیں تھی، آپ کی امت گناہگار ضرور تھی غدار نہیں تھی۔ مصطفیٰ گناہ ہو گئے لیکن رب نے تمہیں کریم بنایا ہے، رب نے تمہیں کریم بنایا ہے، آقا آپ کی شفاعت بخشوائے گے، سرکار آپ بخشوائیں گے۔ حضور کبھی غداری آپ سے نہیں کی، گناہگار تھے، غدار نہیں تھے، خدا کے بندو، خدا کے بندو۔ نور علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ خاتون جنت، خاتون جنت کے بیٹے، سید ہے، خاتون جنت کے بیٹے، امام زین العابدین کے شہزادے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف گانے بجانے والوں سے، صرف مزار پہ قوالی کی ڈھولک بجا کے دفنات کر کے لوگوں کی دھڑکنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کیا دین ڈھول سے پھیلا ہے؟ کیا دین بیٹیوں کی اسٹیج پہ بٹھا کے نمائش کرنے سے پہلا؟ دین پھیلانے والے تو علی کے بیٹے اتنے غیرت والے تھے، خدا کی قسم، جب غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے نا، ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آئے تھے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا کردار لے کے۔ زندہ باد، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور وہ اتنا غیرت والا سید کہ گھر میں واقع ہوتے تھے، پڑوسیوں کو ہوا تک نہیں لگتی تھی، گھر میں واقع رہتے تھے، پڑوسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایک دن آپ کے شہزادے مدرسے سے پڑھ کے آیا اور فاقے کی وجہ سے بی پی لو ہوا، کمزوری تھی، چکر آیا، گر گئے، لوگوں نے اٹھایا، سید زیادہ گر گیا، سنیں ذرا اللہ کرے یہ بات ہضم ہو جائے، گر گیا، دولت والو دولت سنبھال کے رکھو، دولت بچا کے رکھو، اور اس دولت کو حرام جگہ نہ لگانا، اللہ توفیق دے حلال جگہ لگاؤ تاکہ یہ دولت بھی اچھی ہو جائے اور دولت کی وجہ سے تم بھی اچھے ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کا بیٹا گر گیا، لوگوں نے اٹھایا، لو جی سید زادہ گر گیا، بیٹے کیا بات ہے؟ لوگوں نے پوچھا ہو کیا گیا، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ پتا بچے نے کیا کہا؟ بچہ تھا کہہ دیا بھوک لگی تھی، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، چیخیں یوں نکل گئی، علی کا گھرانہ ہمارے پڑوس میں بھوکا رہے، ہمارے بچے پیٹ بھر کے سوئیں،
ان لوگوں نے اپنے سارے دسترخوان غریب نواز کے دروازے پہ لگا دیے. غریب نواز نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا, نعمتوں کے ڈھیر لگے پڑے, نعمتوں کے ڈھیر. آپ نے فرمایا کیا کہیے؟ حضور لوگ ہاتھ جوڑ کے حضور غلطی ہو گئی معافی دیتے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا پتہ نہیں تھا سیدوں کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں. آپ نے فرمایا تم پہ یہ راز کھل کیسے گیا, کیسے پتہ چلا کہ ہمارے گھر کچھ نہیں؟ کہا آج آپ کا بیٹا بے ہوش ہو کے گر گیا تھا نا, ہمیں اس نے بتایا. اللہ اکبر, جلال آیا غریب نواز کو. فرمایا خبردار تو نے میرے گھر کا راز کھول دیا ہے, آج کے بعد میری نظر کے سامنے نہ آنا. چلا جا. بچپن میں نکالا غریب نواز نے, اور پوری زندگی بیٹا پلٹ کے گھر نہیں آیا. ان سے پوچھ فاقہ کسے کہتے ہیں کہ جن کے بیٹے فاقوں کی وجہ سے چکر کھا کے گر جائیں, لیکن سخیت نے کہ دروازے پہ جو بھی آ جائے کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا. کیا بات, کبھی بریلی سے آواز آتی ہے آتا کے فقیروں پہ, انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگتے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہے, منگتا تو کہ منگتا کوئی چاقوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, عرص نوری, عرص نوری, عرص نوری, شان نوری, شان نوری. مولانا مفتی احمد مراد آبادی, مولانا مفتی احمد مراد آبادی. نعرے تکبیر. شکریہ بیٹا, اللہ جزائے خیر دے. خیریت ہے سارے لوگ, ناراض تو نہیں ہو؟ اگر ہوگے بھی تو کیا بگاڑ لوگے؟ میری ڈھال بن کے سید زادہ بیٹھا ہے, اور جب بات سید زادے کی ہو تو میرا امام بھی سینہ چوڑا کر کے کہتا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے, جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہے نا شجرہ نا شجرہ کسی کو اتنا نہ چاہو کہ دم نکل جائے. ہے نا میری آپ کے بعد تیسری تقریر صبح سے ہونے والی ہے. میں ایک جگہ تقریر کر کے آیا ہوں, دوسری ہے, پھر تیسری کر لی ہے نا. اگر اپنی طاقت سے ہوتی نا تو میں ایک جلسے سے زیادہ نہیں بول پاتا, لیکن یہ جو بول رہا ہوں نا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. میرے بچے میرے بھائی کچھ کہہ رہے کہ حضور کا شجرہ پڑھ دوں. بہت شاندار آپ کا ساؤنڈ ہے, بہت اچھا, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تھوڑا سا ہی کو دے دے تاکہ میں بھی حضور کا شجرہ پڑھوں. ہے نا ڈیلے کی تھوڑی چائے روک دے, چائے روک دے بھائی, چائے روک دے, روک دے, روک دے بھائی 2 منٹ. رک جائے, رک جائے 2 منٹ رک جائے. روک دو. ہمارے حضرت علامہ مولانا سلیم رضا پہلی بیٹی صاحب ماشاءاللہ ایک خوبصورت ادارہ بچیوں کا چلاتے ہیں نا, بڑی خدمت دین کی کرتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. ان کو آپ میری بات سنو گے, اللہ ان کے ادارے کو دن دنیا رات چوگی ترقی عطا فرمائے. ہے نا ٹھیک ہے, ان کو میرے بعد آپ کو سننا ہے, اور وعدہ کریں کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا نا انشاءاللہ. ہاتھ کیوں نہ اٹھا رہے؟ چائے ہے, ہاتھ میں چائے دونوں میں تھوڑی جی. سارے سنیں گے نا انشاءاللہ. ہاں جی, سیدوں کی محفل میں بگاڑ نہ چاہیے, بنا کے بیٹھیے. مجھے حضور کا شجرہ پڑھنے کا بچے حکم دے رہے ہیں, میں پڑھ دے رہا ہوں, ذرا بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیز کو دعا, میت کی دعا کرو بخشش کے لیے, تو آمین کے لیے لوگوں کی آواز. سبحان اللہ. جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا, ہاتھ کا اشارہ ہونا, سمجھ جانا مولوی تھک گیا, سانس لینا چاہیے. آپ زور سے سبحان اللہ کہنا. کتنی زور سے کہو گے؟ سبحان آپ زور سے سبحان اللہ کہو گے, اور آپ کی سبحان اللہ کی آڑ میں سانس لینا. اللہ راضی ہوگا, آپ کو نیکی مل جائے گی, اور جب آپ کو دے گا تو انشاءاللہ اپنا کام بھی ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ, سبحان. ہے نا جی, چاند دے تو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, ہو ہی جائے گا. اب کتنی زور سے بول سکتے بولے سبحان اللہ. کتنی زور سے بولو کہ گلا بیٹھ جائے.
اس لیے کہہ رہا ہوں گلا بیٹھنے کو جب صبح کو اٹھ کے امی سے چائے مانگو امی چائے تو آواز نہ نکلے اشارے سے مانگو ماں پوچھے کیا ہوا کہنا امی سیدوں کی محفل تھی لوگ پیسے لٹا رہے تھے میں آواز لٹوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی زور سے بولو کہ سبحان اللہ. ایسا تو نہیں آپ کو بھوک لگی ہوگی نہیں نا جو لوگ کھا کے آئے گھر سے وہ بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے انس انس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشق متوشق کے بیٹے لبکنے کنام لبکنے کنام سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈنڈی ماری آپ نے سوچا مولوی میں چابی بھر گئی رکے گا تھوڑا یہاں مائک رکھو میں پوچھا جاؤں میں ایک کی نوکری کر چکا ہوں بس آپ کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں میں تقریر کر چکا ہوں شجر آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں آپ میرے لیے بولتے ہیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش سبحان اللہ نہیں بولتے کیا بات اللہ کا شکر ہے نا یقین کریں مجھے اپنے گاؤں میں اتنا فضل ہے میں گاؤں کے ہر بزرگ کا بیٹا ہوں سبحان اللہ اور ہر جوان کا بھائی ہوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں یہ لوگ بیٹھے ان سے پوچھ لینا مجھے میرا پورا گاؤں بزرگوں میں بیٹا کہہ کے جانتے ہیں اور جوان بھائی کہہ کے جانتے ہیں اور چھوٹے بڑا مانتے ہیں یہ ان کی محبت ہے یہ اتنے میرے گاؤں کے لیکن اتنے پریشان تھے صبح سے آ کے بیٹھ گئے کہ آج اماں سے ملاقات ہوگی ہے نا ٹھیک ہے اب ذرا بول دیں سارے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے انس انس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشق متوشق کے بیٹے لبکنے کنام لبکنے کنام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے شام شام کے بیٹے سلاد سلاد کے بیٹے شالح شالح کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے دادا دادا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے شارو شارو کے بیٹے ناخر ناخر کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے عمر عمر کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے الیسا الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حفا حفا کے بیٹے دنان دنان کے بیٹے مات مات کے بیٹے ندان ندان کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے گنامہ گنامہ کے بیٹے ندر ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار فار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کاب کاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قصی قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. عشق محبت عشق محبت کیا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ مفتی حماد صاحب قبلہ مفتی حماد صاحب قبلہ کیا بات عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت زندہ باد جو ہوئے غلط ان کا معاف فرمائے رب تعالیٰ زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہم بھی مسافر تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے میری اتنی گزارش ہے تقریر آپ نے سن لی ہے مسافہ کر کے کوئی پریشان نہ کریں اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا میں بہت سکون سے بہت جلدی سے جانا چاہتا ہوں. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. خوشبو سے وضو کرتی ہیں ہر روز ہوائیں جناب محترم سلیم رضا صاحب قبلہ پیلی بھیتی کی آمد ہے بس یہ دو تین شعر سنیں. خوشبو سے وضو کرتی ہیں ہر روز ہوائیں طیبہ کا گلستان کبھی